انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کی طبیعت کے موافق ہو، اور دوسرے وہ جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہو۔ اللہ کی جانب سے کیا جانے والا معاملہ جو انسان کے لیے موافق طبیعت ہو، اسے ہم نعمت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی جانب سے کیا جانے والا وہ معاملہ جو انسان کے لیے مخالف طبیعت ہو، اسے ہم ابتلا اور آزمائش کہہ سکتے ہیں۔ وہ انسان کے ساتھ اللہ کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ یا تو انسان کی طبیعت کے موافق اور مطابق ہوگا یا انسانی طبیعت کے مخالف ہوگا۔ موافق طبیعت کو ہم انعام یا نعمت خداوندی کہتے ہیں، اور مخالف طبیعت کو ہم آزمائش اور ابتلا کہتے ہیں۔ جیسے کبھی اللہ کی جانب سے صحت ملتی ہے تو کبھی بیماری۔ اب صحت کا انسانی طبیعت تقاضا کرتی ہے، یہ انسانی طبیعت کے موافق ہے تو یہ نعمت ہے۔ بیماری کا انسانی طبیعت تقاضا نہیں کرتی، انسان نہیں چاہتا بیماری لگے تو یہ مخالف طبیعت ہے، تو یہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ کبھی مالداری ہوتی ہے اور کبھی دشواری۔ اب ہر انسان چاہتا ہے مال ملے، وافر ملے، تو مال کا ملنا یہ موافق طبیعت ہے، یہ نعمت ہے۔ مال کا نہ ملنا یہ مخالف طبیعت ہے، یہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ کبھی اطمینان اور امن نصیب ہوتا ہے اور کبھی پریشانی اور خوف کے خطرات منڈلاتے ہیں۔ جہاں اطمینان، امن اور سکون میسر ہو تو یہ موافق طبیعت ہونے کی وجہ سے نعمت ہے۔ جہاں خوف و خطرات ہوں، مخالف طبیعت ہونے کی وجہ سے ابتلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے انسان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ یا تو موافق طبیعت ہیں یا مخالف طبیعت، یا وہ نعمت ہیں یا وہ آزمائش، اور ان کا موافق طبیعت یا مخالف طبیعت ہونا ان کے نفع اور نقصان کو ختم نہیں کرتا۔
کبھی ایسی چیز ملتی ہے جو بظاہر انسان نہیں چاہتا تو سمجھتا ہے نقصان ہے، کبھی ایسی چیز ملتی ہے جو انسان چاہتا ہے تو سمجھتا ہے فائدے میں، یعنی منفعت اور مضرت اس کا فیصلہ انسان خود کرنے لگتا ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے نفع بخش ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ، صحت میرے لیے فائدہ مند ہے، بیماری میرے لیے نقصان دہ، دولت میرے لیے فائدہ مند ہے اور غربت میرے لیے نقصان دہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا انسان سوچتا ہے بہر صورت ویسا ہی ہو، یہ لازم ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان جسے نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان جسے فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور آسان عرض کروں تو بعض دفعہ انسان جسے نعمت سمجھتا ہے وہی اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور بعض دفعہ انسان جسے ابتلا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ منفعت اور مضرت، نفع اور نقصان کا فیصلہ یہ انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی امنگوں کی بنیاد پر کرے گا تو یقیناً غلط ہو۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر نعمت کو بھی عقل کے ترازو پر نہ پرکھا جائے تو وہ بھی نقصان کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بڑا وافر مال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اس مال نے اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیا، اس مال نے اسے احکام خداوندی سے دور کر دیا، اس مال نے اس کے دل سے غریبوں مفلسوں کی محبت کو نکال دیا، اس مال نے اس کے اندر کبر، نخوت بر دی، اس مال نے اس کے اندر غرور پیدا کر دیا، تکبر پیدا کر دیا، تو یہ بظاہر نظر آنے والی نعمت حقیقت میں اس کے لیے ابتلا ہے۔ ظاہری طور پر جسے وہ فائدہ مند سمجھ رہا ہے حقیقی طور پہ اس کے لیے نقصان ہے۔ اور بعض دفعہ جسے انسان اپنے لیے نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں، قسم پرسی کی حالت ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ابتلا میں ہوں، نقصان میں ہوں، گھاٹے میں ہوں، نفع سے دور ہوں، حالانکہ یہی غربت اسے غریبوں سے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اکساتی ہے، یا غریبوں کے ساتھ بٹھاتی ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی غربت اسے فراغت دے کر اللہ کے گھر میں لاتی ہے، ذکر اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ یہی غربت اسے احکام الہی کی تکمیل پر کمر بستہ کرتی ہے۔ یہی غربت اسے اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے، زکوٰۃ نہ دیتا مال ہوتا، اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرتا مال ہوتا، تو یہ ظاہری طور پر نظر آنے والا نقصان حقیقت میں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔
اس لیے کہ انسان اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کم کرتا ہے، حالانکہ اسے عقل کو استعمال کرنے بروئے کار لانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں ہمیشہ منفعت ہی ہوتی ہے، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں گھاٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور عقل کے ہوتے ہوئے ظاہری فائدے کا ہونا ضروری نہیں۔ یعنی ایک بندہ عقل مند ہے، مالدار نہیں، یا صحت مند نہیں، یا دنیاوی فوائد حاصل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ عقل ہے تو وہ فائدے میں۔ اور ایک بندہ مالدار بھی ہے، عہدے مرتبے بھی ہیں، لیکن عقل سے محروم ہے تو وہ گھاٹے میں۔ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرعون کو ہماری دی گئی نعمتوں نے غافل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، مال تھا، بڑا مقام تھا، حاکم تھا، تخت تھا، لیکن حقیقت میں عقل سے محروم تھا۔ کہ عقل ہوتی تو وہ فیصلے نہ کرتا جو وہ کرتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے نہ کرتا۔ اس کے پاس عقل نہیں، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھاٹے میں۔ جس کے پاس عقل ہے، عقل کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرواتی، بظاہر کچھ بھی نہ ہو وہ فائدے ہیں۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا کی طلب نہیں کرتے۔ بظاہر جسے ہم نفع سمجھتے ہیں اسے وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں تو چھوڑ۔ عقل کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ ہاں، ظاہری جذبات، خواہشات یا حالات کو دیکھ کر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خطا پر مبنی ہوتے ہیں اور نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا شراب کے متعلق، فیہما اسم کبیر ونفعہما قلیل، کہ شراب اور جوا ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ، بڑا گناہ ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، للناس، لوگوں کے، ومنافع للناس، نفع ہے لوگوں کے۔ اب یہی آیت کا حصہ لے کر کچھ کم عقل یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھیں شراب کے جواز کی گنجائش ہے، فائدہ ہے، تو اللہ نے فرمایا نا منافع للناس، کہ شراب میں گناہ بڑا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شراب فائدے کی چیز ہے۔ جب فائدے کی چیز ہے تو جہاں فائدہ ہو اٹھانا چاہیے، لہذا شراب سے فائدہ لینا چاہیے۔ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو نفس شراب، نفس جوا میں بیان کیا،
کہ شراب میں گناہ ہے، جوئے میں گناہ ہے، منافع للناس، اور جو نفع ہے وہ لوگوں کا ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس دور کے احوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے دور میں جو بڑے سردار، رؤساء، مالدار ہوا کرتے تھے، وہ شراب کی محافل جب قائم کرتے، شراب پیتے، تو شراب میں مست ہو کر، مدہوش ہو کر، مقابلے میں آ کر اپنے اونٹ ذبح کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر سخی بنتے تھے، اور پھر وہ گوشت غرباء میں تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ شراب کی وجہ سے۔ شراب پی کر سخاوت کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ شراب پی کر اپنے جانور ذبح کرتے اور سخی بنتے، مقابلے میں اپنا اپنا گوشت تقسیم کرتے جو ذبح کیا ہوتا جانور۔ تو اللہ نے فرمایا منافع للناس، شراب کا تو گناہ ہے، لیکن یہ جو لوگ شراب پی کر سخاوت کرتے ہیں، اس سخاوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، شراب پینے والے کو تو نہیں پہنچا نا۔ شراب پینے والے کے دلوں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو لوگوں کا فائدہ تھا کہ غریب لوگوں کا بھلا ہو جاتا تھا ایسے شرابیوں، مالداروں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ بظاہر جسے تم سمجھ رہے ہو فائدہ، حقیقت میں وہ نقصان ہے۔ تو شراب پینے والے کے لیے بہر صورت نقصان ہی نقصان۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان بظاہر کچھ اور سمجھتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کا ایک پہلو عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر سے کھانا مانگا، دستک دی، کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، حضرت خضر نے ان کی گرنے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، یہ کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، اوپر سے تم ان پر نیکی کر رہے۔ دیوار سیدھی کرنی تھی تو یہ کہہ دیتے بھائی ہم دیوار سیدھی کر دیتے، بدلے میں کھانا کھلا دیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے جو میں جانتا ہوں تم نہیں۔ آگے گئے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو مار دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، بھائی تم نے ایک انسان کا قتل کر دیا۔ حضرت خضر فرمانے لگے میرا اور تمہارا راستہ جدا جدا ہے، کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہوتا، یہ گناہوں میں مبتلا ہوتا، یہ بڑا مجرم بنتا، باغی ہوتا اور جہنم میں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوال میرے سامنے کھول دیے تھے، میں نے اسے ابھی قتل کر دیا تھا کہ جہنم جانے سے بچ جائے۔ اب بظاہر اس بچے کا قتل نقصان لگ رہا ہے نا، ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک انسان کی جان گئی، لیکن حقیقت میں اس بچے کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند۔ بظاہر وہ دیوار سیدھی کرنا غلط فیصلہ لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اس میں اگر ابھی دیوار گر جاتی تو اس کے رشتہ دار ہتھیار لیتے، میں نے اس لیے سیدھا کیا، جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ وصول کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے نفع سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ وہی ہمارے لیے نقصان ہے، یا حقیقت میں وہی نقصان ہے، اور جسے ہم نقصان سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ نفع ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، یہ جتنی تمہید میں نے باندھی، جس مقصد کے لیے باندھی،
کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں، جو امتحان، جو ابتلا ہوتا ہے، ہم اسے نقصان سمجھتے ہیں۔ کسی کو بخار ہوا، مارے گئے، کسی کا نقصان ہوا، اجڑ گئے، ختم ہو گیا، کسی کے ساتھ برا ہوا، لو جی قصہ ختم۔ نہیں بھائی، تم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہو یہ نقصان ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزما، ممکن ہے وہی تمہارے لیے حقیقت میں فائدہ ہو۔ یہ بیماری تمہارے لیے کتنے وبالوں سے بچانے کا ذریعہ، یہ مالی خسارہ تمہیں کتنے نقصانات سے بچانے والا ہو، یہ تمہاری نظر نہیں دیکھ رہی، اللہ کی نظر دیکھ رہی۔ یہ قحط آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آفات بلائیں آتی ہیں، یہ سیلاب کی مصیبت آئی، بظاہر ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں، ممکن ہے یہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو، ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں، اللہ رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے نا، اللہ تو ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا گوارا کرتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ اپنے بندوں پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم نہیں کرتا۔ بندہ اسے ظلم سمجھتا ہے، سمجھتا رہے، یہ بندے کا کمزور عقیدہ ہے یا اللہ سے کمزور تعلق ہے، لیکن اللہ کی شفقت اور محبت، اللہ کا کرم اور رحم بہر صورت بندے پر قائم رہتا ہے۔ اس نے تو ان پر بھی ظلم نہیں کیا جنہوں نے بغاوت کی، جو یہ کہتے تھے اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، اللہ نے تو ان پر عذاب نہیں نازل کیا جو عذاب چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی پر یہ ابتلا یا آزمائش آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ حکیم۔ دیکھیں، ماں باپ اولاد کے لیے مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، ان کے اولاد کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ محبت پر مبنی ہوتے ہیں۔ بظاہر اگرچہ تکلیف دہ بھی ہوں، کسی بچے کو پھوڑا پھنسی نکل آئے، ماں باپ اسے کاٹ کر خون نکالتے ہیں، بظاہر یہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن کوئی بھی ماں باپ کو ظالم کہے گا اس عمل پر؟ کیا کہیں گے کہ شفقت کا تقاضا یہی تھا۔ ایک بچہ ہے، اس کے بال بڑے ہو گئے ہیں، کبھی کاٹتے ہی نہیں، جیسے پرانے رسم و رواج ہوا کرتے تھے، بچوں کے بال ایک ہی دفعہ کاٹنے ہیں، جب بڑا ہونا ہے پھر خوشیاں منانی ہیں، دیگیں چڑھانی ہیں۔ اب بچے کو پکڑ کے لائے، نائی کو بلایا، اس طرح تیز کیا، اس نے بال کاٹے، ٹینڈ کر دی، صفایا کر دیا، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، سب نے پکڑا ہوا ہے، بال اتار دیے۔ جب بچے کو بال اتار کر، نہلا کر، کپڑے پہنا کر بٹھاتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور بچے کو غصہ آتا ہے، مجھے گنجا کر دیا، میری حالت بگاڑ دی، اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم ہے؟ نہیں، وہ محبت ہے۔ اور بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ظلم۔ تو یہ بچے کا سمجھنے کے باوجود بھی وہ ظلم نہیں کہلائے گا، وہ والدین کی بچے کے لیے شفقت ہی کہلائے گی۔ اسی طرح اللہ جب کوئی ابتلا، کوئی آزمائش ڈالتے ہیں تو وہ حقیقت میں بندوں کے لیے اللہ کی جانب سے شفقت اور مہربانی ہی ہوتی ہے، اس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے کوئی فیصلہ کریں کسی حکمت پر، لیکن ان کی حکمت الٹی پر جائے، نقصان ہو جائے۔ اللہ کی حکمت کبھی الٹی بھی نہیں پڑتی۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں حکیمانہ ہوتا ہے، مشفقانہ ہوتا ہے، کریمانہ ہوتا ہے،
اللہ کے فیصلوں میں غلطی کا تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ تو اتنا کریم کہ وہ بندے کا تڑپنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ قارون کا معاملہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے اختیار میں دیا نا، کیا موسیٰ تجھے اختیار ہے، تو اس کا فیصلہ کر، تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اسے نگل جا۔ زمین قارون کو نگلنے لگی، قارون معافی تلافی کرنے لگا، تڑپنے لگا، گڑ گڑانے لگا، لیکن حضرت موسیٰ فرماتے ہیں زمین نگل جا، زمین نگل جا۔ جب قارون کو زمین نے نگل لیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ قارون تجھ سے معافیاں بھی مانگتا رہا، تو نے پھر بھی نہ معاف کیا، میری کبریائی کی قسم وہ مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا میں اسے معاف کرتا۔ قارون جو ساری زندگی نافرمانی کرتا ہے خدا کی، اس کا تڑپنا بھی اللہ گوارا نہیں کرتے، تو وہ بندے جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، بھلا وہ ان پر ظلم کیوں کرے گا؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بڑے احمق ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے کسی سادہ لوگ کو دین کی طرف راغب کیا، نماز روزے کی اہمیت بتائی۔ اس نے ایک دن روزہ رکھا، اسے بتایا گیا تیری بھینس مر گئی ہے۔ وہ غصے میں گھر آیا، سوچا آج پہلی دفعہ روزہ رکھا اور پہلی دفعہ ہی نقصان ہو گیا، پانی اٹھایا اور پی لیا اور کہنے لگا لے رکھوا لے روزے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کی جرت کرتا ہے کہ میرے روزے کی وجہ سے میرا نقصان کر دیا، میں نہیں رکھتا۔ بھئی اللہ نقصان نہیں کر رہا، وہ فائدہ کرتا ہے۔ ہمیں نقصان لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان نہیں، وہ اپنے بندوں کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر دیکھا ایک عورت لکڑیاں جلا رہی ہے، آگ بھڑکا رہی ہے، اور اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے پیچھے کرتی ہے، مزید لکڑیاں ڈالتی ہے، اسے بچا بھی رہی ہے، اس کا تحفظ بھی کر رہی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت گوارا کرے گی کہ اس کا بیٹا آگ میں جائے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو بچا رہی ہے، اسے دور کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بھی اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے بندے نقصان اٹھائیں، ایندھن بنے۔ ہاں، بندہ خود اپنا نقصان کرے، بندہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے تو یہ اس کا عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ابتلا آزمائش ہے، یقیناً وہ بندے کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اور جب کبھی آزمائش آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور صبر کریں، اسی میں خیر۔ وہ بہادر شاہ ظفر ان جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، ظفر آدمی اسے نہ جانیے جو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر گزار بنو، ان نعمتوں کے جو تقاضے ہیں انہیں نبھائیں، اور اگر مخالف طبیعت معاملہ ہوا ہے، وہ کام ہوا ہے جس کا طبیعت تقاضا نہیں کرتی، ابتلا اور آزمائش ہے، تو صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، مانگنا ہمیشہ وہی چاہیے جو موافق طبیعت ہے، جس کا طبیعت تقاضا کرتی ہے اللہ سے وہی طلب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اس کے برعکس آئے تو واویلا نہیں کرنا، مضطرب نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ وہ جان لے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اب یہ سچے اور جھوٹے کس معنی میں؟ کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کیا ہے، اس کے خدا ہونے کا اقرار کیا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نعمت ہے شکر کریں، اگر اللہ کی طرف سے ابتلا ہے تو پھر صبر کریں۔ اگر ان دونوں چیزوں پر قائم رہے تو صدقو، سچوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر نعمت میں غافل ہو گئے اللہ سے اور ابتلا میں ناشکرے ہو گئے اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے تو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو سچوں میں رہنا چاہیے، اللہ پر امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ محبت اور مہربانی کرتا ہے، اور اس کے فیصلے حکمت والے محبت اور مہربانی پر ہی قائم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔